محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر ماہ محرم الحرام چل رہا ہے، اور یہ اسلامی تاریخ میں پہلا مہینہ ہے، یعنی اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اور یوں بھی اسلامی سال کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کا پہلا مہینہ بھی حرمت والا ہے اور اس کا آخری مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ محرم الحرام کے اندر پاک و ہند میں اور دیگر کچھ ممالک میں ایک عجیب و غریب معاملہ دیکھنے کو آتا ہے اسلام کے نام پر اور اسلام کی آڑ میں۔ لوگ اس محرم الحرام کو اس قدر بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ جو اس کی اصل فضیلت اور اس مرتبت ہے اس سے لوگوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کی توجہ دوسری طرف مبذول کر دیتے ہیں، اور پھر اس کی آڑ میں اسلام کی مقدس ترین ہستیوں پر تبرہ بازی ہوتی ہے۔ محرم الحرام کے اندر 9 اور 10 محرم کے روزے کے حوالے سے آپ پچھلے جمعے میں سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور یہ روزہ بھی آپ نے تب شروع کیا جب آپ مدینہ میں تشریف لائے اور آپ نے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ 10 محرم کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، نبی کا بھائی ہوتا ہے، تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ ہم روزہ رکھیں۔ تو آپ نے بھی روزہ رکھنا شروع کیا، لیکن آخری ایام میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھوں گا۔ گویا کہ یہود کی مخالفت میں کہ یہودی صرف اور صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہم 10 کا تو رکھیں گے ہی رکھیں گے، ساتھ میں 9 کا بھی رکھیں گے۔ تو پھر سلف نے، صالحین نے، یعنی صحابہ کرام اور بعد میں تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین نے 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھا۔ جو 9 کا نہ رکھ سکا تو وہ پھر 11 کا روزہ رکھتا، گویا کہ 10 کے ساتھ ایک روزے کو ملا دیتے تاکہ یہود کی مخالفت بھی ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام کے شکرانے کے طور پر بھی روزہ پورا ہو جائے۔ لوگ یہ اصل کام سے توجہ ہٹا دیتے ہیں اور اس کو بہت ساری من گھڑت اور اپنی بنائی ہوئی باتوں کی طرف مبذول کر دیتے ہیں کہ یہ ہوا، ایسے ہوا، ویسے ہوا، فلاں نے کیا۔ لہٰذا محرم کو فضیلت اس وجہ سے حاصل ہے، حالانکہ یہ محرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مبارک میں آیا، صحابہ کرام کی زندگی میں آیا، ابو بکر کی زندگی میں، عمر فاروق کی زندگی میں، عثمان غنی کی زندگی میں، علی المرتضیٰ کی زندگی میں رضی اللہ عنہم اجمعین، دیگر صحابہ کی زندگی میں یہ محرم الحرام کا مہینہ آیا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی گزارش کی تھی کہ اسی محرم الحرام میں نواسہ رسول اور خانوادہ رسول کی المناک شہادت اس محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی ہے، جو ایک الگ اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔
لیکن اسے بھی بہت سارا یوں سمجھ لیں کہ 90% غلط رنگ دے کر پیش کیا جاتا ہے، اور اس کی آڑ میں اسلام کی مقدس ترین ہستیاں خلفائے راشدین، دیگر صحابہ کرام پر بدزبانیاں کی جاتی ہیں، ممبر و محراب پر، گلی محلوں میں ان پر لعن طعن کیا جاتا ہے، سبب بیان کیا جاتا ہے کہ ہم تو ان کو کوئی گالم گلوچ نہیں کر رہے، ہم تو صرف شہادت امام حسین بیان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا خاندان جنگ کے لیے نہیں نکلا تھا۔ ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر، ممبر و محراب میں کھڑے ہو کر یہ جھوٹ بڑے زور شور سے بول دیا جاتا ہے کہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، حق اور باطل کی جنگ تھی۔ کبھی کوئی بندہ تھوڑی سی عقل استعمال کرے، اگر اللہ نے اس کو عطا کی ہو، جو بندہ جنگ کے لیے جاتا ہے، کیا خیال ہے وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے؟ کیا اپنی گھر کی باعزت باپردہ خواتین کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے کہ تم چلو جنگ لڑو ہمارے ساتھ؟ ایمانداری سے بتائیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھیں، آپ نے جتنی جنگیں بھی کی ہیں، آپ نے نوجوانوں کو جنگ میں شریک کیا ہے، اگرچہ کہ کچھ معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹے بچے تھے، 11 اور 12 سال کے، انہوں نے بہت مرتبہ اصرار کرنے کے بعد اپنے آپ کو جنگ میں شریک کرایا، ورنہ کوئی بچہ 10 سال سے کم عمر کا جنگ میں شریک ہی نہیں ہوا۔ یہ 12 سال کے بچے تھے، 11 اور 12 سال کے دو بھائی جو جنگ میں شریک ہوئے، جنہوں نے بارہا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی، اور ان کی والدہ نے گزارش کی، پھر حضور نے ان کو جنگ میں شریک کیا، اور انہوں نے بدر کے مقام میں ابو جہل کو زخمی کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ اسلامی تاریخ میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو یا صحابہ کرام کی زندگی ہو، جنگ میں اس سے کم عمر کا بچہ کبھی شریک نہیں ہوا، حالانکہ وہ کفر اور حق کی جنگ ہوتی تھی۔ بدر کا معرکہ کفر اور حق کا تھا کہ نہیں تھا؟ ایک طرف ابو جہل اور اس کا لو لشکر ہے، اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہیں۔ احد حق اور باطل کا معرکہ تھا کہ نہیں تھا؟ ایک طرف ابو جہل کے ماننے والے، اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ اسی طرح باقی جنگیں یہودیوں کے ساتھ ہوئیں، رومیوں کے ساتھ ہوئیں، اور بہت ساری جنگیں ہوئیں۔ کسی ایک جنگ میں کوئی دودھ پیتا بچہ یا کوئی عورت جنگ کے لیے پیش نہیں ہوئی۔ ہاں، ان جنگوں میں بڑی عمر کی خواتین ساتھ جاتی تھیں تاکہ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کر سکیں، اور یہ واقعات آپ تقریباً 1.5 مہینہ پہلے جمعات کے اندر سن چکے ہیں۔ جس طرح ام عطیہ ہیں، دیگر صحابیہ ہیں جو جنگ کے اندر شریک ہوتی تھی، ام سلمہ ہے۔ لیکن یہ کون سی جنگ ہے کہ جس میں دودھ پیتے بچے جنگ میں شریک ہیں؟ دراصل یہ وہ بدلہ تھا جو صحابہ اکرام سے لیا گیا، کیونکہ حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا، اور بڑی سخت قسم کی ضرب لگی ایرانیوں کو، فتح ہو گیا۔ شہر بانو جو ایرانی صدر کی بادشاہ کی بیٹی تھی، وہ قید ہو کر آئی، اس کا نکاح کیا گیا سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور حضرت عمر کو شہید کرنے والے بھی عبداللہ ابن سبا کی قوم تھی، اور عبداللہ ابن سبا یہودیوں کی نسل میں سے تھا۔ اسلام کے لبادے میں یہ آیا تھا، جس طرح عبداللہ بن ابی یہودی تھا اور اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچایا، اسی طرح عبداللہ ابن سبا بھی یہودی تھا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اس کا نام بھی عبداللہ ابن ابی ہے، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، دونوں کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ ابن ابی کی جو منافقت تھی وہ بڑی خطرناک تھی، لیکن وہ کوئی بھی منافقت کارگر ثابت نہ ہوئی، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ وحی نازل فرما دیتا تھا۔ تو اسلام اور اہل اسلام
اس کی دشمنی اور اس کی سازش سے بچ جایا کرتے تھے۔ اب چونکہ وہ دور نہیں تھا تو عبداللہ ابن سبا یہ اسلام کے اندر داخل ہوا، اور اس نے اپنے یوں سمجھ لو کہ باپ عبداللہ بن ابی کی روش پہ چلتے ہوئے اس نے سازشیں تیار کرنا شروع کی، اور اس کی سازشیں عبداللہ بن ابی سے کم تھیں لیکن خطرناک زیادہ تھیں، کیونکہ اس وقت کوئی وحی کا سلسلہ نہیں تھا کہ کوئی اس سازش سے بے نقاب کر سکتا۔ اور اسی بدبخت نے وہ لشکر تیار کیا جس لشکر نے خلیفہ دوم، داماد علی، سسر نبی، مراد نبی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا۔ ابو لولو مجوسی، جس کا آج بھی ایران میں بڑا زبردست قسم کا مزار ہے، دربار ہے، جس کو بابا شجاع الدین کہا جاتا ہے کہ بہادری کا باپ، یہ وہ خبیث انسان تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا دربار مزار بنا کے اس کی پوجا کرتے ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اسلام کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اور یہ مجوسی تھا، یعنی مسلمان بھی نہیں، مجوسی، قبر آگ کی پوجا کرنے والا، آتش پرست، یہ وہ تھا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا، اور اس پر اس کو بڑا انعام و اکرام دیا گیا۔ یہودیوں نے اس کو بڑا نوازا، اور آج یہ اسلام کے دشمنوں کا سب سے بڑا ہیرو ہے کہ اس نے اسلام کی کمر توڑ کے رکھ دی، یعنی حضرت عمر کو شہید کر دیا۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو عبداللہ ابن سبا مسلمان ہوا، اور یہ مدینہ کے اندر رہ کر اس نے سازشیں کرنا شروع کی۔ یہ سازشیں اس سے پہلے اس کے باپ دادا کر چکے تھے حضرت عمر کے زمانے میں۔ حضرت عمر کے زمانے میں کوفہ اور بصرہ، یہاں سے لوگوں نے شکایتیں بھیجی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف کہ آپ نے مغیرہ بن شعبہ کو یہاں کا گورنر بنا کر بھیجا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ بھلا کوئی صحابی رسول ہے جو آپ نے اس کو ہمارے لیے گورنر بنا کر بھیجا ہے؟ اے عمر، کیا آپ جانتے ہو مغیرہ بن شعبہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جو معاذ اللہ استغفر اللہ بدکار ہے، زنا کرتا ہے۔ صحابی رسول کو زانی کہنے والے کون تھے؟ یہ کوفہ اور بصرہ کے لوگ۔ ان سے پہلے سیدنا سعد بن ابی وقاص کوفہ کے گورنر تھے، ان کے خلاف بھی ان لوگوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ سعد بن ابی وقاص بزدل آدمی ہے اور ظالم آدمی ہے، یہ خود جنگ میں شریک نہیں ہوتا، ہمیں جنگ میں جو ہے لڑواتا مراتا ہے، اور جب مال غنیمت آتا ہے تو یہ اپنوں میں تقسیم کرتا ہے، ہمیں نہیں دیتا۔ صحابی رسول کو ظالم کہنے والے بھی یہی خارجی لوگ تھے، اور ان خارجیوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جہنم کے کتے ہیں۔ فرمایا کہ لوگ جہنم میں جائیں گے، یہودی جہنم میں جائیں گے، عیسائی جہنم میں جائیں گے، مشرک جہنم میں جائیں گے، آگ کی وجہ سے چیخیں گے، چلائیں گے، مگر یہ خارجی وہ ہیں جو جہنم کے اندر جائیں گے، آگ کے عذاب کی وجہ سے چیخیں گے، چلائیں گے نہیں، بلکہ کتوں کی طرح بھونکیں گے۔ سبب نبی کے صحابہ پر بھونکنے کی وجہ سے۔ سعد بن ابی وقاص کو ظالم کہنے والے خارجی، مغیرہ بن شعبہ کو زانی کہنے والے خارجی، اور اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید بن عقبہ کو بھیجا گورنر بنا کر۔ انہوں نے اس کے اوپر بھی الزام لگایا کہ یہ وہ ہے جب صبح کی نماز میں آتا ہے تو شراب کی حالت میں ہوتا ہے، شراب پی چکا ہوتا ہے۔ نبی کے صحابی کو شرابی کہنے والے بھی خارجی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگرے ان تمام گورنروں کو ہٹا دیا، خارجیوں کے
کہنے کے مطابق جس کو انہوں نے پسند کیا اس کو گورنر لگایا، لیکن انہوں نے اس پر بھی الزام لگایا۔ صرف وہ یہ چاہتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام کے اندر کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو۔ بالآخر ان لوگوں نے جمع ہو کر ایک بندہ تیار کیا، ابو لولو فیروز مجوسی خبیث، جس نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کے وقت منبر میں جا کر محراب کے اندر زخمی کر دیا۔ گویا کہ اسلام کے دشمنوں کی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے جب بھی کسی پہ حملہ کیا ہے رات کے اندھیرے کے وقت کیا ہے اور پیٹھ پیچھے وار کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عثمان غنی اسلام کے خلیفہ بنے اور عبداللہ بن سبا مسلمان ہوا۔ اس نے مدینہ میں مخالفت شروع کی، اس کو یہاں سے ملک بدر کیا گیا، یہ جہاں جہاں جاتا رہا اس نے اپنی کمیٹی بنائی اور پچھلوں سے رابطے میں رہا، یہاں تک کہ یہ مضبوط ہوتا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا آپ اس کو قتل کر دیں، یہ منافق ہے۔ فرمایا کہ میں اس کو قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو قتل نہیں کیا تھا، اس وجہ سے کہ کوئی یہ نہ کہے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، اور اگر میں اس کو قتل کرتا ہوں تو لوگ کہیں گے عثمان اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ بالآخر ان لوگوں نے موقع ڈھونڈا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا پلان بنایا، اور اس میں یہ لوگ مدینے کا تقریباً 40 دن تک محاصرہ کیا رکھا ان لوگوں نے، اور اس طرح زور زور سے قرآن پڑھتے تھے، اتنے خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے تھے کہ اہل مدینہ کہتے تھے قرآن پڑھنے والے تو اب آئے ہیں۔ دراصل یہ وہ خبیث قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ لوگ رات کو قرآن سنتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ تو اسلام کے خیر خواہ ہیں، اور مقصد کیا تھا؟ اسلام کی عمارت کو گرانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان ایک وقت آئے گا جب تم سے خلافت چھینی جائے گی، عثمان شہید ہو جانا گوارا کرنا، خلافت نہ چھوڑنا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کو قبول کیا لیکن اسلام کی خلافت کو نہیں چھوڑا۔ تو مختصراً یہ بیان کر رہا ہوں، عثمان غنی کو شہید کرنے والے بھی کون؟ یہی خبیث۔ اور پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، وہ خلیفہ بنے، بڑی مشکل سے ان کی خلافت کو 5.5 سال چلنے دیا گیا، ان کو بھی شہید کر دیا، ان کو بھی شہید کرنے والے بھی یہی بدبخت۔ اور حضرت علی کے بعد خلیفہ بنے ان کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی کے ہی دور میں حضرت امیر معاویہ کا الگ سے گروپ بنا جن کا مطالبہ یہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لیا جائے۔ اور علی المرتضیٰ فرماتے تھے کہ ابھی فتنے کا دور ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، جیسے ہمیں موقع ملے گا، طاقت ملے گی، ہم اسلام کے دشمنوں کا قلعہ کما کر دیں گے۔ یہ ایک الگ اختلاف بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیشین گوئی فرمائی تھی کہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان اختلاف ہوگا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے، اور حضرت حسن نے بڑی مشکل سے 6 مہینے انہوں نے وہ خلافت کی، اور اس کے بعد انہوں نے خلافت سپرد کر دی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور کچھ شرائط رکھیں کہ یہ شرائط ہوں گی، اس بنا پر ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے۔ آج لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہیں تو ان کے جسم میں کھلبلی مچ جاتی ہے، اور وہ امیر معاویہ کے نام کو بدترین نام قرار دیتے ہیں، حالانکہ معاویہ نام اہل بیت میں کم از کم 10 سے زیادہ افراد ہیں جن کا نام معاویہ ہے۔ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام معاویہ ہے، حضرت علی کے پوتے کا نام معاویہ ہے، حضرت علی کے پڑپوتے کا نام معاویہ ہے، حضرت امام حسین کے بیٹے کا نام معاویہ ہے، پوتے کا نام معاویہ ہے، پڑپوتے کا نام معاویہ ہے۔ اور آج کچھ بدبخت معاویہ کے نام کو غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ معاویہ اسلام کی پہچان کا نام ہے۔ عربی کے اندر وہ 25 سے 30 سال کا نوجوان، ایسا خوبصورت نوجوان کہ
کہ جس کی جوانی کو دیکھ کر اپنا تو اپنا بیگانہ بھی تعریف کرے کہ اسے مرد کہتے ہیں، اسے عربی میں معاویہ کہتے ہیں۔ اور وہ معاویہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا کرتے تھے، وہ معاویہ جنہوں نے سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا اور آپ کے بالوں کو کاٹا، ناخنوں کو کاٹا، اپنے پاس سنبھال کر رکھا، اسے امیر معاویہ کہتے ہیں۔ وہ جس کے دور حکومت میں اسلام نے 64 لاکھ مربع میل پر حکومت حاصل کی، فتح کیا 64 لاکھ مربع میل کو، اسے امیر معاویہ کہتے ہیں۔ اور اس ستارے کو کہ جس کی روشنی کتے سے برداشت نہ ہو، اس کی روشنی سے رات کے وقت کتا بھونکے، اس ستارے کو معاویہ کہتے ہیں۔ اس ستارے کو جس کی روشنی 4 ٹانگوں والے سے ہضم نہیں ہوتی، اس کی آنکھیں چدھیا جاتی ہیں، اس ستارے کو معاویہ کہتے ہیں۔ اور آج بھی معاویہ کا نام آپ کسی کے سامنے لیں، اس کی آنکھیں اسی طرح پھٹ جاتی ہیں جس طرح رات کو 4 ٹانگوں والے کے پھٹ جاتی ہیں۔ تو معاویہ اسلام کی پہچان کا نام ہے۔ معاویہ اور بزدل ایسا ممکن ہی نہیں۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور کی وہ حدیث ثابت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے دیکھا خطبے کے دوران 2 چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں مسجد کے اندر۔ وہ کون تھے؟ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بالکل چھوٹے بچے، گر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر چھوڑ دیا، آپ آگے بڑھے، دونوں بچوں کو اٹھا کے سینے سے لگایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے صرف حضرت حسن آ رہے تھے، آپ نے اس کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اس گردن کا بوسہ لیا، پیشانی کا بوسہ لیا، اور آپ نے فرمایا ابھی ابھی مجھے جبرائیل نے بتایا ہے یہ میرا بیٹا۔ آپ نے اس کو اپنا نواسا نہیں کہا، بیٹا کہا۔ فرمایا یہ میرا بیٹا حسن اسلام کی 2 بڑی مخالف جماعتوں کے درمیان صلح کا سبب بنے گا۔ اور وہ 2 بڑی جماعتیں کون سی تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت۔ حضرت حسن نے اپنی خلافت کو چھوڑا اور سپرد کیا حضرت امیر معاویہ کے۔ کچھ شرائط رکھی، امیر معاویہ نے پہلے ہی سین کر دیا کہ میں سین کر دیتا ہوں اس کاغذ پہ، آپ کا جو دل کرتے آپ شرائط لکھے، امیر معاویہ کو قبول ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ سن 47 ہجری کا واقعہ، اور سن 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے۔ اور اس کے بعد جا کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے یزید کو اپنی بادشاہت عطا کی، ملکیت عطا کی، جہاں سے آ کر اسلام کے دشمنوں کے پیٹ میں بڑا مروڑ اٹھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں یزید کو خلافت کیوں دی؟ کیونکہ یہ ابو بکر کی بھی سنت نہیں تھی، عمر کی بھی سنت نہیں تھی اپنے بیٹوں کو خلافت دینا، تو امیر معاویہ نے کیوں دی خلافت؟ اور اللہ کے بندو، حضرت علی نے بھی تو اپنے بیٹے کو خلافت دی تھی، حضرت حسن کو۔ ہم کہتے ہیں حضرت علی نے ٹھیک کیا، وہ اہل علم تھے، انہوں نے ٹھیک کیا۔ اگرچہ ابو بکر نے ایسا نہیں کیا تھا، اپنے بیٹوں کو خلافت نہیں دی تھی، حضرت عمر نے بھی اپنے بیٹوں کو خلافت نہیں دی تھی، حضرت عثمان نے بھی اپنے بیٹوں کو خلافت نہیں دی تھی، حضرت علی نے اپنے بیٹے کو خلافت دی ہے، تو وہ خلیفہ رسول ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت دی ہے تو پھر آپ کو کیا تکلیف؟ پھر یزید کی پوری کہانی بیان کی جاتی ہے، پوری ہسٹری بیان کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قسم، یہ اللہ کا قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے، اس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے کہ نہ آپ کے کان سن سکتے ہیں، نہ میری زبان بیان کر سکتی ہے۔ اور یہ جھوٹ بولنے والے کون؟ جو آپ سن چکے ہیں، جنہوں نے سعد بن ابی وقاص کو ظالم کہا، مغیرہ بن شعبہ کو زانی کہا، ولید بن عقبہ کو شرابی کہا، اور دیگر صحابہ پر الزامات لگائے۔ یہ وہ لوگ تاریخ لکھنے والے ہیں جنہوں نے ایمانداری سے بتائیں، جنہوں نے سعد بن ابی وقاص کو نہیں چھوڑا،
ولید بن عقبہ کو نہیں چھوڑا، مغیرہ بن شعبہ کو نہیں چھوڑا، سیدنا ابو ہریرہ کو نہیں چھوڑا، عمر فاروق اور عثمان کو نہیں چھوڑا، علی المرتضیٰ کو شہید کر دیا، حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے، وہ یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں؟ جنہوں نے اسلام کی بڑی بڑی عمارتوں کو گرا دیا، حضرت عمر جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں کنویں سے پانی نکال کے باغ کو سیراب کر رہا ہوں، میرے بعد ابو بکر آئے، انہوں نے پانی پلایا باغ کو، میرے بعد عمر آئے، انہوں نے اتنا پانی نکال کے باغ کو پلایا کہ باغ کی منڈیروں سے پانی باہر جا رہا تھا۔ تعبیر بتائی، فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر کا زمانہ آئے گا، تھوڑا عرصہ ابو بکر کی خلافت رہے گی، اس کے بعد عمر کا دور آئے گا، اتنی خلافت ہوگی کہ اسلام سرحدیں کراس کر جائے گا۔ یہ تعبیر بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دودھ کا پیالہ نوش فرما رہے ہیں، فرمایا میرے بعد ابو بکر نے پیا، ابو بکر کے بعد عمر نے پیا۔ تعبیر بتائی، فرمایا کہ یہ علم ہے جو عمر کے پاس آئے گا۔ اتنی بڑی عمارت کو جن لوگوں نے گرا دیا، وہ یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور یزید کی تو صرف آڑ ہے، دراصل بدلہ تو اپنا اس ماں کا لینا ہے، شہربانوں کا۔ اسی بہانے سے ان بدبختوں نے، آپ اٹھا کر دیکھیے ملا باقر مجلسی کی جلال العیون اور تبرسی کی احتجاج التبرسی اور دیگر بڑے بڑے ان کے ائمہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں تم نے امام حسین کو شہید کیا، ہاں اللہ کی قسم ہم نے شہید کیا، لیکن ہم سے قسم لے لو وہ ہم نہیں تھے، ہمارے بڑے تھے، ہم تو ماتم کر کے ان کا کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ میرے رب کی قسم اگر حوالہ غلط دوں، حوالہ صحیح نہ ہو، میرا خون آپ پر معاف ہے۔ یزید کو تو صرف مہرہ بنایا جاتا ہے، اصل میں غداری کرنے والے کون ہیں؟ یہ بدبخت۔ مسلم بن عقیل کو حضرت امام حسین نے بھیجا کہ تم جاؤ، جا کر حالات دیکھو، یہ کوفہ والے ہمیں بلا رہے ہیں کہ آؤ، یہاں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، اسلام لٹ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، آپ آئیں، آپ نواسہ رسول ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کون ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجا، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد، کزن۔ مسلم بن عقیل بھی اکیلے نہیں گئے، اپنے 2 بچوں کے ساتھ گئے، ایک سیر و تفریح بھی ہو جائے گی، وہاں کے حالات بھی معلوم ہو جائیں گے۔ ان بدبختوں نے نہ مسلم بن عقیل کو چھوڑا، نہ ان کے بچوں کو چھوڑا۔ پہلے دن تو استقبال کیا، اتنا بڑا لشکر اکٹھا ہو گیا مسلم بن عقیل کا استقبال کرنے کے لیے۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ آپ آ جائیں، یہاں حالات سازگار ہیں، لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی اسی دن کا سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا گیا، اور اگلی رات مسلم بن عقیل کی مخبری کرا کے شہید کرا دیا گیا۔ مخبری کرنے والے بھی یہی بدبخت تھے، ساتھ چھوڑنے والے بھی یہی بدبخت تھے۔ 18,000 کے قریب خط لکھے گئے سیدنا امام حسین کو، 18,000۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئے، جب مدینہ سے نکل رہے تھے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے عبداللہ بن عباس؟ چچا ہیں حضرت حسین کے، کزن ہیں حضرت علی کے۔ فرمایا بھتیجے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اگر مجھے معلوم ہو کہ میں تمہارے سامنے لیٹ جاؤں، تم اپنا گھوڑا میرے جسم کے اوپر سے کراس کر کے نہیں جاؤ گے، تو اللہ کی قسم میں لیٹ جاتا ہوں تمہارے سامنے، تاکہ تم مجھے کراس کر کے کوفہ میں نہیں جاؤ، یہ تمہارے بھی دشمن ہے، تمہارے باپ دادا کی بھی دشمن ہے۔ جب جنگ اور اسلام کا معاملہ ہو، کفر اور اسلام کا معاملہ ہو، وہ صحابہ جو 12 سال کی عمر میں جا کر ابو جہل کو قتل کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے وہ ابھی بزدل ہو گئے تھے؟ اگر اسلام لٹ رہا تھا، کفر پھیل رہا تھا، بدبختی پھیل رہی تھی،
تو وہ صحابہ جو نبی کے ایک اشارے کا انتظار کرتے تھے اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے، کیا خیال ہے اب ان صحابہ کے اندر جرت نہیں تھی جرت؟ لیکن یہ فتنے کا دور تھا، یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، ورنہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے میں جانے سے کبھی نہ روکتے، بلکہ خود ساتھ جاتے۔ یہ عبداللہ بن عباس ہیں جن کے سینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مار کے فرمایا تھا، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما، اسے دین کا فہم عطا فرما، اسے دین کی ہدایت عطا فرما۔ یہ عبداللہ بن عباس اگر حضرت حسین کو کوفے میں جانے سے روک رہے ہیں تو سبب فتنہ ہے، کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ روک رہے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے میں جانے سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روک رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے میں جانے سے، لیکن انہوں نے فرمایا نہیں، وہاں کے لوگ مجھے بلا رہے ہیں اور میں وہاں جانا چاہتا ہوں، چلے گئے۔ آخری مرتبہ صحابہ کرام نے حسین بن علی کو مدینہ سے رخصت کیا، باوجود منع کرنے کے چلے گئے۔ وہاں پر جب پہنچے، عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر تھا کوفے کا، اس نے آ کر گھیرا کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہاں ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کے بیان کیا جاتا ہے 10 دن تک مسلسل امام حسین کا پانی بند کیا گیا۔ اللہ تم لوگوں پر لعنت کرے، امام حسین 8 محرم کو وہاں پہنچ رہے ہیں، 10 کو شہید ہو رہے ہیں، تو 10 دن تمہارا باپ ساتھ تھا، 8 محرم کو پہنچے۔ جاؤ اللہ کی قسم کسی بھی تاریخ کی کتاب کو اٹھا کر دیکھو، جو 10 دن پانی بند کرنے کا کہہ رہے ہیں ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، اہل سنت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، اگر کہیں پر 10 دن کا پانی بند کرنے کا معاملہ ملے، میری وہ سزا جو چور کی سزا۔ 8 محرم کو امام حسین کربلا میں پہنچے، 8 محرم کی شام کو، 8 محرم کی شام جب دیکھا آگے سے معاملہ الٹ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارے خطوط اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے جو انہوں نے لکھے تھے، وہ یوں بورے کھول کھول کے پھینکے، او فلاں بن فلاں یہ تمہارے نام کا خط ہے؟ کہا جی۔ کہا تم نے مجھے نہیں بلایا؟ خاموش۔ او فلاں بن فلاں یہ تم نے خط لکھا؟ جی میں نے لکھا۔ کیا تم نے مجھے یہاں آنے کے لیے نہیں بلایا؟ خاموش۔ 18,000 خطوط امام حسین اپنے ساتھ لے کر آئے، اور ان میں سے کوئی بدبخت ایسا نہیں تھا جو کہے کہ امام صاحب ہم نے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ اقرار کیا آپ نے خطوط کا کہ ہاں ہم نے لکھے، مگر اب کہہ رہے ہیں کہ ہم بری ہیں ان سے۔ امام حسین نے وہاں 3 شرطیں رکھی، اور یہ تمام کتابوں کے اندر، اہل سنت کی کتابوں کے اندر، اہل تشیع کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ یہ جو یہاں شعر بیان کیا جاتا ہے، سر دستے نہ دستے دست در دست یزید، کہ امام حسین نے تلوار کے نیچے اپنا سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنا گوارا نہیں کی۔ اللہ کی قسم یہ دنیا کا بدترین غلیظ ترین جھوٹ ہے، ورنہ میں کہہ رہا ہوں جن کتابوں کا میں نے نام لیا، تاریخ طبرسی، احتجاج طبرسی، جلال العیون، یہ اہل سنت کی کتابیں نہیں ہیں۔ یہ ملا باقر مجلسی، تاریخ طبرسی والا، اور بھی بہت سارے تفسیر قمی اور بہت ساری تاریخ کی کتابیں، یہ سب انہی کے امام ہیں، اور انہی کی کتابوں کے اندر یہ 3 شرطیں جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں ان کے اندر نہ ملیں میری گردن اڑا دینا۔ اور تاریخ اسلام میں اکبر شاہ نجیب آبادی نے بھی لکھا، اور الرحیق المختوم میں صفی الرحمن مبارک پوری نے بھی لکھا، اور سیرت النبی میں سلمان ندوی نے بھی لکھا یہ 3 شرطوں کو، اور ان کی اصل تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہیں، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی موجود ہیں، اور بھی اسلام کی معتبر تاریخوں کے اندر موجود ہیں، تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی، تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ میں یہاں جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، میں یہاں جنگ کرنے
نہیں آیا ہوں. میں پہلے بتا چکا ہوں جو جنگ کرنے جاتا ہے اپنے دودھ پیتے بچے کو ساتھ لے کے جاتا ہے. بتائیے آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بندہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولے, آپ میں سے کوئی بندہ کسی دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے جائے, اپنے دودھ پیتے بچے کو آپ ساتھ لے کے جاؤ گے؟ کیا لے کے جاؤ گے؟ اسلحہ لے کے جاؤ گے؟ ڈنڈا سوٹا جو آپ کے ہاتھ پہ لگے گا وہ لے کے جاؤ گے؟ یا دودھ پیتے بچے کو بچی کو ساتھ لے کے جاؤ گے؟ یا اپنی نوجوان بچی اور بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ گے؟ کیا تم میں سے کسی کی یہ غیرت گوارا کرتی ہے کہ دشمن سے لڑنے کے لیے جاؤ اور اپنی بیوی یا اپنی بہن کو ساتھ لے کے جاؤ؟ تو اہل بیت اطہار کو اتنا کمزور سمجھا ہوا ہے کہ وہ دشمن سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں, دودھ پیتے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں, اپنی بہن بیٹیوں کو بھی, نوجوان بچوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی بات کرتے ہو؟ اگر امام حسین یزید سے جنگ کرنے جا رہے تھے تو زین العابدین جو دودھ پیتا بچہ تھا, دودھ پیتا بچہ جس کی عمر بڑی مشکل سے 1.5 سال تھی, اور اس سے بھی چھوٹا بچہ قاسم جو ابھی ماں کا دودھ پیتا تھا جس کی عمر 6 مہینے بھی نہیں تھی, تمہاری تاریخ کے مطابق جس کے حلق میں تیر لگا اور پار نکل گیا, کیا یہ بچہ جنگ کرنے کے لیے کیا تھا ساتھ؟ نہیں. امام حسین اپنے اہل و عیال سمیت کوفہ میں شفٹ ہو رہے تھے. بلایا کس نے تھا؟ انہی کوفیوں نے. تو وہ تو اپنے پورے لشکر کے سمیت وہاں ہجرت کر کے جا رہے تھے, جنگ کرنے کے لیے تو نہیں جا رہے تھے. اور ان 3 کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میں تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, مجھے تم لوگوں نے بلایا ہے تو میں آیا ہوں. یہ تم سب کے خطوط ہیں, فلاں بن فلاں تمہارا بھی, فلاں بن فلاں تمہارا بھی, اور یہ بڑے بڑے سردار جو مجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تمہارے خطوط ہیں کہ نہیں؟ سب نے اپنے خطوط کا اقرار کیا کہ ہاں ہم نے لکھا. تو فرمایا آپ کیا کر رہے ہو؟ میرا بھائی مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا کہ ہم نے گزشتہ دنوں مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا. کسی نے جواب نہیں دیا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا پھر یاد رکھو 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات سن لو, یا مجھے دمشق جانے دو, میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتا ہوں, اگر یہ الفاظ تمہاری کتابوں میں نہ ملیں میرے رب کی قسم میری زبان کاٹ دینا, ورنہ ممبر و محراب پہ بکواس کرنا چھوڑو. یہ پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے, یہ وہ جاہل نہیں ہے لوگ جو سنی سنی باتوں پہ عمل کر لیں گے. مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتا ہوں. یہ تمام تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اگر نہیں پھر مجھے مدینہ واپس لوٹ جانے دو, جہاں سے میں آیا ہوں میں وہاں چلا جاتا ہوں. جب تم لوگوں کو میری ضرورت نہیں ہے تو مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے, میں واپس جا رہا ہوں. نہیں تو مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دو تاکہ وہاں کی فوج میرا دفاع کر سکے. جو لڑنے آتے ہیں وہ بھاگنے کے موقع نہیں ڈھونڈتے. امام حسین بھاگ نہیں رہے تھے, بھاگنے آئے ہوتے علی کا بیٹا ہو اور بھاگ جائے, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. وہ ماں نے بچہ ہی جنم نہیں دیا جو بزدل ہو, جس کا نانا کفر سے ٹکرا جائے, سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا بابا خیبر کو فتح کرنے والا ہو, کیا وہ بیٹا بزدل ہو سکتا ہے؟ نہیں بزدل ہو سکتا. لیکن اس وقت وہ جنگ کی نیت سے نہیں آئے کہ ان کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے بھی موجود ہیں, نوجوان بیٹیاں بہنیں بہویں بھی موجود ہیں. اور یہاں عجیب و غریب معاملہ پیش کیا جاتا ہے کہ اتنے دن تک بھوکے پیاسے رہے, آخری دنوں میں پانی بند کر دیا گیا. اور پھر مزے کی بات دیکھیں, ان کا پانی بند کر دیا گیا ہے, تم یہاں سبیلیں اڑا رہے ہو. امام کا پانی بند ہے, ان کو پانی نہیں پینے دیا گیا, تم یہاں پانی پی رہے ہو. شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ جس کے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو ممبر پہ کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہو کہ وہ بھوکے تھے, پیاسے تھے, ان کو پانی نہیں دیا گیا, ان کو کھانے نہیں دیا گیا, تم یہاں کھا بھی رہے ہو, پی بھی رہے ہو. ڈکارے مار مار پہ ممبر پہ کھڑے ہو کے تم لوگ جو ہے وہ مصائب بھی بیان کر رہے ہو. کوئی کم از کم عقل کی بات کرو, کم از کم بھوکے پیاسے رہ کر بات تو کرو, پتہ چلے کہ تمہیں محبت ہے. تمہارے پیٹ باہر نکلے ہوئے کھا کھا کے, اور تم مصیبت بیان کر رہے ہو امام حسین پہ آئی ہوئی. ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک قبول کر لو.
یا یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ خود سیدھا کروں گا، یا مدینہ واپس جانے دو، یا پھر کسی اسلامی سرحد پر جانے دو تاکہ وہاں کی فوجیں میرا دفاع کر سکیں۔ اور شمر ملعون اور عبید اللہ ابن زیاد نے ان میں سے کوئی شرط نہیں مانی، کہا آج اور یہیں پر ہم سے مقابلہ ہوگا۔ اور جب آج اور یہیں پر مقابلہ ہوگا، پھر حسین ابن علی بھاگنے والوں میں سے نہیں تھا، پھر لڑے، ان کے ساتھ آئے ہوئے شہداء بھی لڑے، 72 لوگ جو جنگ کربلا میں شہید ہوئے۔ کیا آج تک کسی مولوی نے آپ کو ان شہداء کا نام بتایا؟ ان شہداء میں سیدنا حسین کے دوسری ماں سے بیٹے ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں۔ اور آج کہتے ہیں کہ ابو بکر بھی دشمن کا نام ہے، عمر بھی دشمن کا نام ہے، علی بھی، عثمان بھی دشمن کا نام ہے۔ اگر یہ سب دشمنوں کے نام تھے تو حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان کیوں رکھا؟ اور یہ سب شہید ہوئے امام حسین کے ساتھ کربلا میں۔ کربلا میں شہید ہونے والوں میں ابو بکر بھی شامل ہے، عمر بھی شامل ہے، عثمان بھی شامل ہے۔ اچھا، یہ صرف حضرت علی کے بیٹے نہیں ہیں، آگے حضرت حسن کی اولاد پیدا ہوئی، اور حضرت حسن نے بھی اپنے پہلے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، دوسرے کا نام عمر رکھا، تیسرے کا نام عثمان رکھا۔ یہ بھی امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت حسین کے بیٹوں میں سے ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہیں۔ کوئی دشمنوں کے نام پہ اپنی اولاد کے نام نہیں رکھا کرتا۔ اور کفر اور اسلام کی جنگ ہو تو کوئی اپنے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو، نوجوان بیٹیوں کو ساتھ لے کر نہیں چلتا۔ یقیناً یہ کوئی اور بیماری ہے جسے تم الگ بیان کرنا چاہتے ہو، اور اس کی آڑ میں پھر یہ لعنت بھیجتے ہیں سیدنا ابو بکر پر، سیدنا عمر پر، سیدنا عثمان پر، سیدہ عائشہ پر، سیدہ حفصہ پر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو اور ان سے بغض رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے۔ یاد رکھیے، امام حسین اور ان کے شہداء کو، ان کے رشتہ داروں کو شہید کرنے والے بھی یہی خبیث تھے جنہوں نے 18,000 کے قریب خط لکھ کر امام حسین کو کوفہ میں بلایا تھا۔ ملبہ کس پہ ڈالا؟ یزید پہ۔ یزید ہمارے چچا کا، ماموں کا بیٹا نہیں لگتا۔ ہاں، البتہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، اور حضرت معاویہ کون ہے؟ بتائیے۔ حضرت معاویہ مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ وہ ماں کا بھائی کون ہوتا ہے؟ ماں کا بھائی کون ہوتا ہے؟ بتائیے۔ ماموں۔ ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے کہ نہیں؟ ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں کہ نہیں؟ ہیں؟ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں کہ نہیں؟ ام حبیبہ امیر معاویہ کی بہن ہے کہ نہیں؟ اور نبی کی بیوی مومنوں کی ماں ہے کہ نہیں؟ ہے؟ امیر معاویہ مومنوں کے ماموں ہیں کہ نہیں؟ ابھی مجھے امید ہے کچھ سیدھا ہو گیا معاملہ۔ تو اسلام کی دشمنی کرنے کے لیے ان بدبختوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے بتایا ہے، آپ اٹھا کر دیکھیے، حضرت عمر کو شہید کرنے والے کون، عثمان کو شہید کرنے والے کون، علی کو شہید کرنے والے کون، طلحہ زبیر کو شہید کرنے والے کون، امام حسن کو شہید کرنے والے کون، امام حسین کو شہید کرنے والے کون۔ اللہ کی قسم، کوفہ کی سرزمین کے علاوہ کہیں پر قاتل نہیں ملے گا۔ اللہ ان تمام قاتلین صحابہ سے بدلہ لے، اور اللہ آج تک بدلہ لیتا آ رہا ہے کہ خود انہی کے ہاتھوں انہی کو پٹوا رہا ہے، اور قیامت تک پیٹتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسلام کو توڑ مروڑ کر بیان کیا جاتا ہے، شہادت امام حسین کے آڑ میں صحابہ پر تبرہ بازی کی جاتی ہے، اور عجیب و غریب جھوٹ اور من گھڑت قصے کہانیاں بیان کر کے جلیل القدر صحابہ، 3 خلفاء راشدین، 2 امہات المومنین پر تبرہ بازی کی جاتی ہے، لعن طعن کیا جاتا ہے۔ ممبر و محراب پہ بھی، مجلسوں پہ بھی کھڑے ہو کر ان پر ببانگ بہل لعنتیں کی جاتی ہیں۔ اس شہادت کی آڑ میں اللہ تعالیٰ ایسے شریروں کے شر سے اسلام اور اہل اسلام کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔